أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اسراء کی 80 نمبر آیا میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور یہ ایک دعا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو ہے وہ کہو، یہ دعا پڑھو۔ تو کافی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں سنت کے بکس میں ملتی ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کافی دعائیں ہمیں بتائیں اور جو انہوں نے کی پڑھی، تو وہ دعائیں ہمیں سنہ ٹریڈیشن میں ملتی ہیں، اور جو کچھ دعائیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دی اور کہا کہ یہ پڑھو، استغفار پڑھو، یہ پڑھو، یہ کرو۔ تو اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، یہ سورہ اسراء میں ہے، اور یہ دعا یہ جو آیت تھی یہ تب نازل ہوئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیریڈ تھا مکے میں ہجرت سے پہلے کا، مدینے میں ہجرت سے پہلے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرائی کیا ہجرت کے لیے طائف میں کوئی ایک سیف کوئی جگہ ہو جہاں سے وہ دین کو پھیلا سکیں، کیونکہ قریش کا ظلم وہاں پر اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ٹارچر ان کے اوپر بہت بڑھ چکا تھا، اور ایون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ان کا ٹارچر، ان کا ظلم جو ہے وہ بڑھ چکا تھا۔ اس کا ریزن تھا کہ ان کا جو سپورٹ تھی، ان کا جو چاچا تھا، انکل تھا، اس دنیا سے وہ چلے گئے تھے، اور ان کی ایکسٹرنل جو سپورٹ تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو نائٹ جرنی ہوئی، رات کا سفر جسے ہم کہتے ہیں اسراء والمعراج، جو مکے سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میٹنگ۔ تو یہ جو نائٹ کا سفر تھا رات کے کچھ حصے میں ہوا، جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور جب یہ چیز لوگوں کو بتائی تو وہ لوگ جو ہے وہ کہنے لگے کہ یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہاں مکے سے مسجد اقصیٰ جاتا ہے اور وہ آسمان سے اوپر جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، یہ چیز جو ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اور وہ انہوں نے ان کا ٹارچر، ان کا ظلم اور ان کا فن جو ہے، وہ مذاق جو ہے وہ اور بڑھ چکی تھی۔ تو جب یہ چیز ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یہ چیز آپ کہو۔ اب وہ یہ چیز نہیں مان رہے تھے کہ یہ پاسبل بھی ہے، یہ کوئی چیز ممکن ہو بھی سکتی ہے۔ اگر وہ تو مشرک تھے، اگر کوئی نان مسلم ہے وہ اگر نہیں مان رہا تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ نان مسلم ہے۔ لیکن آج کل کے جو لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، یا جو پڑھ لکھ جاتے ہیں، کافی پڑھے لکھے لوگ، ان کے ذہنوں میں بھی یہ چیز ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جو ہے وہ آدمی یہاں سے مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف جاتا ہے، وہ بھی رات کے کچھ حصے میں، ان کے، اور وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، مسلمان فیملی کے ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم ان کو اتنی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب میرا ان سے کچھ بحث مباحثہ ہوتا ہے تو میں ان سے 2 سوال کرتا ہوں۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہ آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ جب ایجپٹ سے نکلے، جب فرعون کی آرمی اس کے پیچھے پڑے تھے بنی اسرائیل کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسٹک ماری اور پانی کے 2 پیس ہو گئے، بیچ میں ہائی وے بن گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے گزارا اور فرعون کو غرق کر دیا؟ آپ اس چیز کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدائشی اندھے کو آنکھیں ان کی واپس کر دیتے تھے، اور پرندے میں پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا، تو یہ چیزیں مانتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ چیزیں مانتے ہیں جو پہلی کتابوں میں جو کرسچن اور جو یہود، جو جیوز ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں، بالکل ہے، یہ چیز سب کوئی مانتا ہے، ہم مسلمان بھی مانتے ہیں، وہ لوگ بھی مانتے ہیں، وہ چیز تو مانتے ہیں وہ لوگ، لیکن جو چیز صرف قرآن میں ہے وہ چیز نہیں مانتے، کیونکہ ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم اتنی حاصل کر لیتے ہیں، اور میں ان کے اوپر کوئی بلیم نہیں کرتا، کیونکہ وہ لوگ جو چیز سنتے ہیں، جو چیز پڑھتے ہیں، ان کو جو چیز سنوایا جاتا ہے وہ اسی پہ بلیو کرتے ہیں، اور اپنی جو بک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے وہ بک نہیں کھولتے۔ اگر یہ بک کھول کے کوئی پڑھے تو ان کی جو وہ تعلیم ہے ان کو سمجھ میں آ جائے گا، اور ان کی وہ تعلیم ہے ان کو وہ بھی زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ ساری تعلیم اس قرآن سے نکلی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ان کو یہ چیز ذہن میں ڈالتے ہیں وہ ان سے یہ کوئسچن پوچھتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک بندہ یہاں سے مکے سے مسجد اقصیٰ جائے اور پھر آسمان جائے، وہ بھی رات کے کچھ حصے میں؟ تو اس کوئسچنس پہ وہ ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن جو ہے وہ ریگولر پڑھتے رہیں، جس سے ہمارے یہ ڈاؤٹس کلیئر ہوتے رہیں۔
اچھا، اب یہ دعا ہے، اس دعا سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ سورج ڈھلنے سے پہلے رات کے اندھیرے ہونے تک نماز ادا کرتے رہیں، اور رات کے کچھ حصے میں نماز ادا کریں، اور قرآن پڑھیں فجر کے وقت۔ ان قرآن فجر کان مشہودا، قرآن جو ہے فجر کے وقت وہ وٹنس ہوگا، شاہدی دے گا۔ اب یہ اس وقت ہے جب ہجرت سے پہلے، مکے سے مدینے ہجرت سے پہلے، اور وہاں مدینے میں ہجرت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، جب شروع میں مکے میں وحی نازل ہوئی، مشن اسٹارٹ ہوا نبوت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت بھی اللہ عز و جل ایک نئی صبح طلوع ہوئی، ایک نئی فجر جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی، پوری ڈارکنیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا سے ختم کر دی اور قرآن بھیجا، ایک نئی فجر جو ہے وہ۔ اب یہاں سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ فجر جو ہے، فجر کے وقت قرآن پڑھیں، قرآن جو ہے وہ مشہود ہے، قرآن شاہدی دے گا بٹنے سے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کیجئے۔ اور جب شروع والی آیات نازل ہوئی، شروع والا جو قرآن تھا اسٹارٹنگ والا، اس میں بھی سورہ مزمل میں اللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور رات کو جو ہے وہ رات کو تہجد پڑھو۔ تو ابھی بھی اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو اور فجر کے وقت قرآن پڑھو، کیونکہ یہ شاعری دے گا، اور تہجد بھی پڑھو۔ تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اپنے رب سے دعا مانگو، اے میرے رب مجھے داخل کیجئے سچ کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے ایگزٹ کیجئے، مجھے نکالی ہے سچ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ داخل کرنا پہلے ہے اور نکالنا بعد میں ہے۔ جیسے ابھی آپ جو ہے کسی بھی سچویشن سے، مثال کے طور پہ ابھی آپ کی جاب چلی جائے تو آپ ایک جاب سے نکلیں گے، پھر اس کے بعد دوسری جاب آپ کو ملے گی، آپ دوسری جاب میں انٹر ہوں گے۔ آپ گھر سے نکلیں گے، پھر آپ کہیں اور جائیں گے، آپ انٹری جو ہے بعد میں ہوتی ہے، ایگزٹ پہلے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، آپ جو ہے یہ کہیں کہ اے میرے رب مجھے داخل کیجئے سچ کے ساتھ اور نکالیے سچ کے ساتھ۔ تو جب آپ کوئی بھی انسان کی زندگی میں بہت سی سچویشنز ہوتے ہیں، کبھی جاب چلی گئی، کبھی کوئی فائنینشیل پرابلم ہے، کبھی کوئی فیملی پرابلم ہے، کبھی بچوں کا پرابلم ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کو نئی سچویشن ملے گی۔ آپ جب نئی سچویشن میں آئیں گے تو آپ جو پرانی سچویشن ہے اس میں سے بھی سچ میں نکلی، سچ سے کے ساتھ نکلیے، اور نئی سچویشن میں جب آپ جائیں اس میں بھی آپ سچ کے ساتھ نکلیے۔ تو جب آپ نئی سچویشن میں جائیں گے، آپ کی مثال کے طور پہ آپ کی جاب چلی گئی اور آپ کی اچانک سے جاب چلی گئی، آپ ٹرمینیٹ ہو گئے، جاب سے نکل گئے، آپ ظاہر سی بات ہے کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے۔ لیکن اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس سے زیادہ اچھی چیز آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ جب آپ نئی جاب میں جائیں گے، کسی نیو سچویشن میں جائیں گے، جب آپ کی پرانی جاب نہیں جائے گی تو آپ کی نیو جاب کیسے ملے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ نیو جگہ پہ جائیں گے تو اس کے لیے آپ پہلے مانگیں، اور جہاں سے آپ نکلے وہاں سے بھی یہی مانگیں کہ جہاں سے میں نکل رہا ہوں وہاں سے بھی سچ کے ساتھ۔ اب سچ کا مطلب کیا ہے؟ سچ کا مطلب ہے قرآن۔ یا رب میں یہاں سے جب نکلوں، یا جب میں داخل ہوں وہاں پہ بھی میں جو ہے وہ آپ کے احکامات قرآن پہ اور آپ کے احکامات پہ عمل کروں، اور یہاں سے نکلوں یہاں پہ بھی نکلتے وقت بھی میں آپ کے احکامات پہ عمل کروں۔ کوئی بھی سچویشن ہو میری زندگی میں تو میں اس زندگی میں آپ کے احکامات کو نہیں بھلاؤں، کیونکہ آپ کے احکامات کی جو یہاں سے نکلوں گا، جہاں پہ داخل ہوں گا وہاں پہ بھی آپ کے احکام ہوں، چاہے مجھے کوئی بھی پرابلم ہو، اور یہاں سے نکلوں گا چاہے مجھے کتنا بھی دکھ ہو، کتنا بھی افسوس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن میں حق اور سچ کے ساتھ ہوں، اور یہ قرآن جو ہے یہ حق اور سچ ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں، اور میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو اس کے لیے آپ کو اسٹرینتھ چاہیے، اس کے لیے آپ کو پاور چاہیے، اس کے لیے آپ کو ہیلپ چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي، اور اس میں یا رب اپنے آپ سے میری مدد فرما، اپنے جو آپ کے پاس خزانے ہیں، جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، مجھے اپنے آپ سے آپ اسپیشل میری مدد فرمائیے، اسپیشل چیز دیجیے ہے۔ سلطان مطلب پاور، اسٹرینتھ، اور ایک جو ہے وہ پاور دیجیے، کیونکہ میرے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ چیز آپ اپنے ہاتھ سے مجھے پاور دیجیے، اسٹرینتھ دیجیے کہ میں داخل ہوں تو اس میں داخل اسٹرینتھ کے ساتھ آپ سچ کے ساتھ ہوں، اور یہاں سے نکلوں تب بھی سچ کے ساتھ، اور یہ تب ہوگا جب آپ مجھے اسٹرینتھ دیں گے، جب آپ میری نصیرہ، جب آپ مجھے میری مدد کریں گے، جب آپ میرے لیے ایڈ بھیجیں گے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے اور وہاں پہ جنگ بدر ہوئی، احد اور احزاب،
باقی بھی کافی جو ہے وہ پرابلمس ہوئے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی، فرشتوں کی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی. تو اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ میں یہاں جہاں داخل ہوں وہاں بھی سچ کے ساتھ، اور جہاں سے نکلوں چاہے کچھ بھی سچویشن ہو، کیا کوئی بھی زندگی میں آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہو، اور انسان کی زندگی میں ہمیں بہت سے پرابلم ہوتے ہیں، کبھی فیملی پرابلم ہوتا ہے، کبھی ڈائیورس کا ایشو ہوتا ہے، کبھی بچوں کا ایشو ہوتا ہے، کبھی جاب کا ایشو ہوتا ہے، فائنینشیل پرابلم ہوتے ہیں، ایجوکیشن ایگزامس کے پرابلم ہوتے ہیں. تو اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، یا اللہ چاہے میرا کوئی بھی پرابلم ہو، مجھے پتا ہے کہ میں اس چیز سے نکل جاؤں گا، لیکن جو میں پرابلم ہے وہاں پہ بھی سچ پہ ہوں، جو بھی نئی سچویشن میں آپ مجھے بھیجیں، نئی سچویشن جاؤں وہاں پہ بھی سچ میں جاؤں، اور وہاں پہ بھی آپ کے احکامات مانوں. اور وہ تب ہوگا جب آپ کی اسپیشل میرے اوپر مدد ہوگی، وجعلنی من لدنک سلطانا، اور آپ کی اسٹرینتھ، آپ کی جو اسپیشل مدد آئے گی میرے لیے، تبھی یہ پاسبل ہے، ویسے پاسبل نہیں ہے. اور آپ کی مدد تب آئے گی تبھی میں جو ہے وہ اس چیز سے نکل سکوں گا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگوں میں فرشتوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کی. تو ہمیں اس دعا سے یہ جو ہے وہ چیز ملتی ہے کہ جو بھی مدد آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. کیونکہ زندگی میں کبھی اچھا وقت ہوتا ہے اور کبھی برا وقت ہوتا ہے، یہ ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میری ساری زندگی خوشحالی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو سائیکٹرسٹ کو دکھانا چاہیے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں ہر وقت اداسی ہے اور 24 آورز 12 مہینے میری پوری زندگی اداسی میں ہے، اس کو بھی کسی سائیکٹرسٹ کو دکھانا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی اسی طرح بنائی ہے کہ کبھی آپ خوش ہوتے ہیں اور کبھی آپ سیڈ ہوتے ہیں، اور کبھی آپ اچھی سچویشن میں ہوتے ہیں، کبھی آپ بری سچویشن میں ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم دونوں سچویشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ ہم دونوں سچویشن میں حق اور سچ کے ساتھ ہوں. ہم جو ہے اپنے جو ایمان ہے اس کو خراب مت کریں. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.